العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم حضرت علامہ القاری الحافظ محمد رمضان نجم العالمی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک ساتھ اللہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدری دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور نے کہا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت دیتا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش
آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیارے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوگا۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر ساری زندگی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل نہیں ہو سکے۔ آقا کریم علیہ السلام کا عشق اتنا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب درِ حقیق پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں ہیں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمایا وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور میں اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو آدرت والدیہ او احدہما، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک عجیب کیفیت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا آپ نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر آپ بتائیے میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا ٹوٹے ہوئے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا آپ نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں، کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کو یہ عزت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ درجہ کہاں سے ملا؟
مجھے کہنے دیجئے یہ فیض ہے آمینہ کے نام کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جو ہے وہ ماں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے لوگ، اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں ہوتے تھے، اسی ماں کے سگے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ یہ دردناک کہانیاں ہیں عرب کی، جہاں ماں بازاروں میں بک جاتی تھی۔ یہ تو کرم ہو گیا دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم لگے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ تمہاری جنت جیسی قیمتی متاع بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہوتا تھا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا ادھیکار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاکھ لاکھ کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہوتی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوا سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے،
لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہم تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آئی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ شیما کا سر اور دعا دیتی ربنا اب کینا نام محمدہ، شاید میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھی بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم بھی جمع کی جائے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائی نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز کی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے، ادب کے ضابطے اتر چکے تھے۔ میرے رسول کی دہلیز پہ آنا چاہتے ہو، یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ میں تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے اونچائی رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ تو روایت کہتے ہیں جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چربنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب بہن کو اپنی طرف آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟
عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ سامنے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا، بے چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب اسلام کے ادب پہ کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آتی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ آج کی اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ ہم اسے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کا یاد کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور بھی میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ خود فرمایا اے عمر، وہ عورت جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، فرمایا اتنی خوش قسمت خاتون ہے، کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے، اسے کوئی شے روکنے والی نہیں۔ عرض کی حضور میری یہ آرزو ہے کہ مجھے کفن اس چادر میں بھیجے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تمہیں تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تم مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آقا سکھایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما کے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، یعنی رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجھے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے
نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ ہے؟ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کریں؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ صاحب دینے والا میں دینے والا نہیں۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خواب چھانتے پھرتے، یہ محض اس کا کرم تھا صاحب اس نے تیرا ہاتھ دینے والا تھا۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ تجھے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں داغ کیوں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں، تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانیاں عطا کرتا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں قمقمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر کھلا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو صرف ایک بات اس موضوع پر کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ انسان کے ساتھ خوشی کا تعلق کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے، جب تک وہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کی حالت کیا ہے؟ پیدا ہوتے بیٹی کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں، اسی بیٹی کا سگا باپ ہوا کرتا تھا۔ بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور زندہ درگور کرنے والے کوئی پرایا نہیں، اسی بہن کے سگے بھائی ہوا کرتے تھے۔ ماں بازاروں میں بک جاتی تھی یار اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں، اسی ماں کے پیدا کیے ہوئے بیٹے کو۔ یہ چاند جو کی پرستش کیا کرتا تھا انسان، کبھی سورج کے آگے ماتھا ٹیک دیتا تھا، اگر میں نے اس کو سجدہ نہ کیا شاید کل مجھے روشنی نہ دے۔ یہ تو کرم ہو گیا دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم رکھے اور انہوں نے آ کے بتایا تو چاند کی پرستش کر رہا ہے، دیکھ ہماری آنکھ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند بھی قدموں میں ٹکڑے ہو کے سلامی پیش کرتا ہے۔ سورج پلٹ کے سر کے بکر پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، وہ پتھرہ نکل میں پڑھا جانتا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ یہ محبتوں کے انداز ہیں کہ باعث برکت معمولات ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھنا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل میرے رسول کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آواز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، اصل تو حضور کی ذات ہے، اصل تو وہاں تک پہنچنا ہے۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا یار، جو ساری رات ان کے نام کی جھنڈیاں ٹانگتا رہا، جو چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، جو ان کے نام کے جھنڈے نصب کرتا رہا،
لیکن جب صبح کے وقت فجر کی نماز کی اس کو آواز دی گئی کہ آج آپ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا سامان کرتے ہیں، تو اس بیچارے کی آنکھ ہی نہ کھلی، تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں۔ عقل مند وہی ہے جس کی زبان بھی محبوب کی سیرت کا پیغام دے رہی تھی، جس کا سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک لمحہ لمحہ محبوب کی سیرت کے مطابق تھا، وہی حقیقت میں کامیاب تھے۔ میں اگر پوری بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں تو میلاد کی مقصدیت اور میلاد کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی مقصدیت ہے اور یہ منزل ہے، اور ہمیں میلاد کے ذریعے اسی کو حاصل کرنا۔ لیکن یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا۔ سرے راہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یہیں پہ رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اور جانے والا جا کے بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں پہ قیام کر کے اس کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرے دن وہ آیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، حضور میں جا کے بھول گیا تھا۔ حضور صرف اتنا فرمایا، صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا۔ جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ کیسے امت بے وفا ہو سکتی ہے؟ وہ امت کیسے وعدے کی پاسداری بھول سکتی ہے؟ یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا، کہ جب ہجرت کی رات کافروں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، آقا کریم اسلام کے خون کے پیاسے اور ان کی جان کے درپے ہیں، اور میرے حضور کو یہ فکر نہیں کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر پہنچ گئے ہیں۔ میرے حضور کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے۔ ذرا میرا سادہ سا سوال ہے، جو ابو جہل کی حمایت میں، حضور علیہ السلام کی مخالفت میں، اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ننگی تلوار لے کر حضور کے گھر کے باہر پہنچ گیا، یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ ابو جہل سردار تھا اس وقت، ابو لہب سردار تھا اس وقت، لیکن وہ اپنی امانت حضور کے گھر کیوں رکھواتا؟ ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس کو پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تھا کردار حضور کا، یہ تھی سیرت جو حضور اسلام نے امت کے سامنے رکھی تھی۔ میلاد کی مقصدیت بھی یہی ہے کہ ہم سفر کرتے ہوئے اپنے شب و روز کو سنواریں، اور سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنے ایک ایک عمل کو حضور علیہ السلام کی دی ہوئی سیرت کے سانچہ نور میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل نصیب فرمائے۔ میرے بکھرے جملوں میں، میرے ٹوٹے لفظوں میں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغاں کر دے۔ وآخر دعوانا